میرے آپ کے پاس علم ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، نہیں ہے تو ہمارے دل میں حضور کا غم نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی نماز بالکل نہ پڑھتا ہو، ہمارے دل میں کبھی آتا ہے کہ یہ بیچارہ حضور نے جو کہا ہے کہ زور کی نماز نہیں پڑھی تو عصر تک ایک شام ڈسے گا، عصر کی نہیں پڑھی تو مگر، کیا ہمارے دل میں آتا ہے کہ اس بندے کو شام ڈسے گا، میں اس کو بچا لوں؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ہمارا قلبی رشتہ حضور سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارا دلی رشتہ رسول اللہ سے کمزور ہو گیا۔ علم بھی سیکھیں اور عمل بھی سیکھیں اور حضور کا غم بھی سیکھیں۔ رسول اللہ کا کیا سیکھیں گے؟ طلبہ خاص طور پہ رسول اللہ کا۔ ہمارا اتنا بڑا ظرف تو نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا غم کھا سکیں، ہمارے تو دل ہی پھٹ جائیں، لیکن امت کے لیے دل میں درد تو ہو کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، کلمے کے بغیر مر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے محلے میں کوئی کافر رہتا ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرے گا تو کہاں جائے گا؟ بولتے نہیں؟ ہم حضور کے وارث ہیں نا؟ بولتے نہیں؟ ہم حضور کے وارث ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی چھوڑ دیا تھا لوگوں کو، یوں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بتا دیا، اب ان کی مرضی ہے۔ بتا نہیں دیا، تین کام کیا آپ نے، بتایا بھی ہے، کر کے دکھایا بھی ہے، اور پھر اس راستے میں جو مصائب آئے ان کو خندہ پیشانی سے سہ بھی لیا ہے۔ اور اللہ سے شکوہ کیا کیا ہے؟ ذرا وہ طائف کی بات کی دعا زبانی یاد کر لیں، حضور کی وہ حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اللہ، میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، میں تو اپنی قلت حیلہ اور ضعف کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ جس شان، تیری شان اور عظمت کا خیال رکھ کے مجھے دعوت دینی چاہیے تھی، اور جس تدبیر کو اختیار کر کے مجھے دعوت دینی چاہیے تھی، میں تو اپنی اس قلت حیلہ کی شکایت آپ سے کرتا ہوں۔ مجھے ان سے یا آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ایک ہم ہیں کہ کسی کو 4 بار نماز کے لیے کہہ دے اور نہ مانے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور ایمان والے کے پاس جا کر اس ایمان کی دعوت دینا تو نماز ہی ختم ہو گیا۔ ایک طرف میرا آپ کا یقین ہے، جو کفر پر مر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ ایک طرف میرا آپ کا یہ یقین ہے، ایک طرف میرے محلے میں ایک نہیں 10 لوگ ہیں جو ایمان کے بغیر جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرما دے۔ جس دن امت میں یہ غم اور یہ فکر پیدا ہو گئی کہ یہ بیچارے جہنم میں جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول رہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ اس غم، اس فکر میں سے کچھ ایسا نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کیا ہے؟ حضور کے وارث ہیں، ایسے ہی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، صرف حضور کے نہیں، سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ تو حضور کی وراثت 3 چیزیں ہیں، علم حضور کی وراثت ہے، عمل رسول اللہ کی وراثت ہے، اور دعوت رسول اللہ کی وراثت ہے، اس غم کے ساتھ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مولانا دیدار صاحب بتائیں، ایمانداری سے بتاؤ، آپ کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اس کا غم کون کرے گا؟ باہر سے کسی نے آنا ہے۔ وہ غم میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ جس قدر آپ کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جہنم میں جانے کا غم پیدا ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ قبولیت بھی عطا فرما دے، کام بھی لے لیں گے۔ یہ بھی ہمارے بھائی رفاقت صاحب، کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، بس حضور کی محبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی چوکیداری، تو کتنے 17-18 لوگ ان کے ہاتھ پر قادیانیت سے اسلام میں آ گئے۔ آپ بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ صرف دنیا کا اعزاز نہیں ہے، یہ صرف دنیا کا اعزاز نہیں ہے، یہ آخرت کا اعزاز ہے کہ یہ آپ کے وہاں نمبر ہوں گے حضور کے خدمت میں جب جائیں گے شفاعت کے لیے، آب کوثر سے لینے کے لیے، تو یہ میرے آپ کے پاس نمبر ہوں گے، حضور میں نے اتنے لوگوں کو جو آپ سے ٹوٹے ہوئے تھے آپ سے جوڑ دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگوں کو تو حضور کہیں گے یہ میرا امتی ہے، صحابہ کو کہیں گے اس کو پلا لو، کسی کو میرے حبیب اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، اور کسی کو سینے سے بھی لگائیں گے، جام کوثر بھی پلائیں گے۔ اسی ایک چیز کی اگر مجھے آپ کو قیمت معلوم ہو جائے تو یہ سارے دکھ، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری پریشانیاں اٹھانا آسان ہو جائے۔ صحابہ کو اس کا یقین تھا، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ حضور کے دست پاک سے حوض کوثر کا جام لیں گے نا انشاءاللہ، تو کہو سب کہو وہ کیسے ملے گا؟ انفرادی اعمال سے نجات ہوگی اور حضور کے غم سے اعزاز ہوگا، رسول اللہ کی محنت پر اعزاز ملے گا، حضور کے غم پر اعزاز ملے گا، پروٹوکول ملے گا۔ یہاں تو چند پولیس والے پروٹوکول دے تو بندہ گاڑی میں بیٹھا اکڑ جاتا ہے، جہاں فرشتے اسے کہہ رہے ہوں گے سلام قول، غلمان اسے کہہ رہے ہوں گے، جنت کی حوریں اسے کہہ رہی ہوں گی، اور ایک دن رب العالمین کی طرف سے یہی ندا ہوگی۔ صرف ایک بات کو بھی اگر ہم تصور کر لیں تو یہ راحت آرام، یہ تھوڑا بہت قربانی، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن بندے کے سامنے کوئی نظریہ تو ہو، کسی چیز کو حاصل کرنا مقصد تو ہو، کسی چیز کو حاصل کرنا مقصد تو ہو۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر سے نیزہ لگا، ادھر سے پار ہو گیا، کافر تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مشرک، جب وہ نیزہ پار ہو گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں اور آپ ہوں، ہمیں تو نماز میں اگر چیونٹی کاٹ لے تو ہم اس میں فوری بدلہ لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور کیا وہ تصور ہے، وہ کیا تصور ہے کامیابی کا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے نصیب ہوا ہے۔ یہ بات یہاں عقیدے کی بات سمجھ لیں، ہم صحابہ کو جو عظمت دیتے ہیں وہ نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت، جہاد کی وجہ سے نہیں دیتے، انہوں نے ایمان کی حالت میں میرے حبیب کو دیکھا ہے، میرے حبیب نے ان کو دیکھا ہے۔ ہماری نگاہ میں ان کی عظمت اس نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو حضور کی نگاہ ان پر پڑی ہے، اور وہ ایمان کی حالت میں تھے۔ اب قیامت تک میں اور آپ ساری دنیا کے صوفی، مولوی، پیر سر سجدے میں رکھے ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور ایسے لوگوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہو، ساری زمین کے وہ ولی اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، میرے حبیب کی نگاہ پڑا ہوا صحابی ایک پلڑے میں رکھ دے پھر بھی جھک جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے حضور سے صرف ایمان نہیں سیکھا، صرف قرآن نہیں سیکھا، انہوں نے حضور کے غم کو اپنا غم بنایا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے غم کو اپنا غم بنایا ہے، حضور کے کام کو اپنا کام بنایا ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑی ہے اس قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ میں اس جنگل میں بھی گیا ہوں افریقہ کے، آج بھی وہ یعنی اس وقت کتنا بڑا ہوگا، آج بھی 350 کلومیٹر لمبا ہے، آج بھی 350 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس جنگل میں صحابہ نے آ کر کہا تھا ایھا السباع والکلاب
نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندوں ہم حضور کے غلام ہیں، تم یہاں سے نکلو، ہم رہنا چاہتے ہیں۔ کیا تھا؟ زبان تو ان کی تھی لیکن اس میں درد مصطفیٰ کریم کا تھا، اس میں درد رسول اللہ کا تھا۔ وہ کسی تجارت کے لیے تھوڑی گئے ہوئے تھے، وہ تلاش کرتے جا رہے تھے۔ اس جنگل کے پیچھے بھی شاید حضور کے کوئی امتی ہو، کل حضور پوچھے ان تک میری بات تم نے کیوں نہیں پہنچائی تھی، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کہاں افغانستان، کہاں سعودی عرب، آج بھی 70 صحابہ تابعین کی وہاں قبریں ہیں، کیا لینے آئے تھے؟ ہم اتنی بڑی تعداد ہو کر چند ایک کافروں سے ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے حضور کے کام کو اپنا کام، حضور کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا۔ تقریر کرنا بہت آسان ہے، تحریر کرنا اس سے بھی آسان ہے، لیکن حضور کے غم کو اپنا غم بنا کر اس کے لیے وہ دکھ، وہ راحت آرام، وہ بے چینیاں، وہ سب کچھ قربان کرنا، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی بندہ میٹرک کے بعد 2 سال محنت کرتا ہے تو ایف اے کی ڈگری اسے ہمیشہ کے لیے ملتی ہے۔ محنت 2 سال کی ڈگری، پھر وہ بی ایس سی کرتا ہے تو اس کو ڈگری ہمیشہ کے لیے ملتی ہے۔ ایم اے کرتا ہے تو ڈگری، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے تو ڈگری ہمیشہ کے لیے ملتی ہے۔ مجھے آپ کو ڈگری قیامت کو ملے گی، صحابہ کو ڈگری حضور کی زبان سے ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی مل گئی۔ کرے میں یقین کریں تو کبھی تصور کرتا ہوں یار وہ کیا خوش نصیب تھے جو اس زبان سے قرآن سنتے تھے، جس نے کائنات والوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اس زبان سے ایمان سنا ہے، ایمان کی تعریف سنی ہے، جس زبان کے بولنے کو رب فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور پھر انہی کی زبان سے رب العالمین کا کلام سنا ہے جس میں کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو رب راضی ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوا، قربانی کتنی دیر دی ہے؟ قربانی چند سال دی ہے، قربانی چند سال دی ہے، اور اللہ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ، ایک ہمیشہ نہیں، 2 ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا۔ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے لیکن یوں کہہ دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، ایک ہمیشہ ہی کافی تھی، لیکن میرے رب نے سمجھایا حضور کے غم والوں غم مشکل ہے، حضور کی محنت والوں میرے حبیب کا راستہ مشکل ضرور ہے، پر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو یہ نہیں، یہ تھوڑی دیر کا غم اور تھوڑی دیر کے دکھ اور تھوڑی دیر کی تکلیفیں یہ عارضی ہیں، اگر تم نے مجھے خوش کر لیا تو پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، پھر ہمیشہ ہمیشہ میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، اور جیسے اللہ ہمیشہ خوش ہو جائے اس کو، اس کے بعد کو کسر رہ گئی ہے۔ میرے پیارو، صحابہ کو حضور نے کہا اگر تم آج دین کا 10 حصہ چھوڑ دو تو تم سارے ناکام ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا لوگ دین کے 10ویں حصے پہ عمل کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد مولانا محمد مالک کاندھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے ہم نے ان سے کوئی 41 سال پہلے پڑھا ہے، اس زمانے میں فرماتے تھے، اس حدیث کا مصداق یہ ہمارا زمانہ ہے، اس وقت فرماتے تھے۔ تو میرے پیاروں، قادیانیوں کو ہم دعوت اسلام کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ کفر میں مر رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اس لیے کہ وہ کل آپ نے یہ پڑھا کہ قادیانی کافر، زور سے آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ
جہنم میں جائے گا تو ہم جو ان کو دعوت دیں گے کس لیے دیں گے؟ جہنم سے بچ جائیں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، جن سے جڑنے سے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ کسی بھی درجے میں جڑ گئے، بڑا صوفی متعجد نہیں ہے پر حضور کے دامن سے وابستہ ہے، بس ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے دھوکہ ہو گیا ہے، تمہیں امام مہدی کہہ کر مرزے سے جوڑا اور پھر تمہیں کہا تم کہو ہم عامدی مسلمان ہیں۔ اگر وہ امام مہدی ہے تو پھر تو نئی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی ہوگا۔ تو جو عامدی مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے، تمہارے ساتھ کچھ اور ہو گیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں عامدی مسلمان ہوں، توجہ کریں گے، تو گویا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو احمد مان رہا ہے، جو اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں جو احمد ہے، جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت سے سورہ صف میں ہے، وہ میں مراد ہوں، اور اس نسبت سے تم کیا ہو؟ مرزا کیا کہتے ہیں؟ میں احمد ہوں اور تم احمدی ہو۔ تو جو اپنے آپ کو احمدی کہلا رہا ہے تو وہ مرزا کو کیا مان رہا ہے؟ نبی مان رہا ہے، احمدی۔ اس نے اس کو احمد مان لیا ہے تو آپ وہ کہتے ہیں میں احمدی مسلمان ہوں، اس کو سمجھ بھی کوئی نہیں کہ میں اپنے آپ کو احمدی مسلمان کیوں کہلا رہا ہوں۔ اب جب ان سے بات ہوتی ہے، آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں توجہ کریں گے، ایک ہے گالی دے دینا، لڑائی کر لینا، ایک ہے گالیاں سن لینا لیکن اسے جہنم سے بچانے کے لیے فکر کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ میں آج ساتھیوں سے بس آخری بات سمجھاتا ہوں، بھائی طاہر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اصل تو انہی کی بات تھی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قادیانی جن لوگوں کو قادیانی بناتے ہیں وہ کون ہے؟ بولتے نہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اسلام اس پرانے اسلام پر مر گیا تو یہ ناکام ہو جائے گا، لہذا اس کو مرزا قادیانی سے جوڑا جائے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے ذہن میں جس کو اس نے کامیابی بنا رکھا ہے اس کے لیے پیسہ لگاتا ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ اس کے لیے اپنا وقت، اس کے لیے لوگوں سے گالیاں، اس کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوسری جگہ لوگوں کو ارتداد کی دعوت دیتا ہے نا، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جب آپ کو مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ اگر کفر پہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، ہم وہ تدبیر اسے جنت میں لے جانے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ہم استغفار کر لیں، 3 بار سب کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج سے نیت کریں کہ ہم اجتماعی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیا؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر بندہ، ہر نوجوان سے پوچھیں آپ جو عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، ایسے ہی ہے نا، میں پائلٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، ایسے ہی ہے۔ پھر سارے بن جاتے ہیں؟ سارے نہیں بنتے، لیکن وہاں سارے کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ اسامیاں تھوڑی ہوتی ہیں، بندے، زور سے بولو، بندے زیادہ ہوتے ہیں، ویکنسیاں اسامیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ جس مشن پہ ہم آپ کو لگا رہے ہیں اس میں اسامیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں اسامیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے، اس میں اسامیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قبول آپ کروائیں، جس کو میرے رب قبول کر لیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا، اور صرف خود کامیاب نہیں ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
خیبر کی فتح کے وقت 3 باتیں ہوئی. ایک تو حضور نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا. 3 باتیں. ایک تو ان کی آنکھوں پر حضور کا لعاب مبارک لگا. مزہ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور آپ نے صرف لعاب نہیں لگایا، اپنی انگلی کے ساتھ آنکھوں میں لعاب لگایا. دوسرے نمبر پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا میں اس کو پرچم دوں گا جس سے اللہ بھی خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے. جیسے اللہ بھی خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے. تیسرے نمبر پہ حضور نے ان کے ہاتھ میں اپنی تلوار دی. جب حضور کی تلوار ہاتھ میں آئی، سبحان اللہ، ذرا تصور کریں، تلوار مصطفیٰ کریم کی جب ہاتھ میں آئی تو اندر کیا جذبہ ہوگا، کیا جذبہ ہوگا. اب ہاتھ ہے، ہاتھ میں حضور کی تلوار ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، میں جنوب سے لے کر شمال تک اب کافروں کی گردنیں اڑاتا ہوں. کیسے جذبہ ہے، معمولی بات نہیں. کافروں کی گردنیں کیوں اڑاؤں گا، یہ میرے نبی کے مخالف ہے. اور میرے حبیب رحمت والی زبان سے کیا فرما رہے ہیں، لِأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا. اس کو لکھ لیں بے شک، بخاری شریف کی حدیث ہے. لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ. علی المرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تلوار ہے حضور کی ہاتھ میں، اب کوئی کافر چھوڑوں گا نہیں. میرے رحمت والے نبی فرما رہے ہیں علی نہیں، ایک بندہ تیرے ذریعے سے، ایک بندہ تیرے ذریعے سے اگر ہدایت پہ آ گیا کیا ہوگا، کیا جہنم سے بچ جائے گا، جہنم سے. رجل واحد، اگر تیرے پاس سرخ اونٹ مل جائے. عرب میں ہمارے ہاں سونا، کسی کے ہاں ڈالر قیمتی چیز ہوتی ہے، عربوں کے ہاں سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس اگر ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، سرخ اونٹ ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈالر ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس یورو ہے، نہیں. قیمتی چیز سب سے عربوں کے ہاں سرخ اونٹ شمار ہوتے تھے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ. سرخ اونٹ مل جائے، علماء نے لکھا ہے ایک معنی تو یہ ہے، سرخ اونٹ ملنے سے جتنی تجھے خوشی ہوگی، علی ایک بندہ تیرے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے تو مجھے اور میرے رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو. جتنی علی المرتضیٰ تجھے سرخ اونٹ ملنے سے خوشی ہو سکتی ہے، ایک بندہ جہنم سے بچ جائے تیرے ذریعے سے مجھے اور تیرے رب کو اس سے زیادہ خوشی ہے. آپ نے نیت کرنا ہے کہ میں نے اس زندگی کا مقصد بنانا ہے. ایک بات یہ بھی کہتا چلو جو ہمارے اندر رکاوٹ ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اگر میں یہی کام کرتا رہوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے. ایسے ہی ہے، یہ دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ اکبر. دل میں یہ سوچ لیں. اگلے دن بھی میں کہہ رہا تھا یار یہ جو سڑک پہ صفائی کرنے والا، اس نے بھی کبھی سوچا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ بولتے نہیں. سوچا ہوگا اس نے کہاں سے کھاؤں گا، میری بھی بچہ کہاں سے پلیں گے. اس کو یقین ہے میں کس کا ملازم ہوں، بولتے نہیں، صوبائی حکومت کا ملازم ہوں، اور میرے بیوی بچوں کا میرے اور میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. پھر حکومت رکھتی ہے، تنخواہ دیتی ہے. کیا اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا لے، حضور کے غم کو اپنا غم بنا لے، حضور کی محنت کو اپنی محنت بنا لے، اس نے کس کی نوکری اختیار کی؟
اس نے اللہ اس کے رسول کی نوکری اختیار کی ہے، وہ کم از کم جتنا ایک بھنگی کو صوبائی حکومت پر یقین ہے، اللہ اس کے رسول پر اتنا تو یقین کرنا، ہمارا اتنا بھی یقین نہیں ہے۔ ایک وقت اس مسجد میں جب میں آیا، میرا مزاج چلنے کا نہیں، میں اگر مانگنے جاتا ہوں تو بندہ مانگنے جاتا ہوں۔ آپ سے بھی جو درخواست کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی زندگی وقف کرے انشاءاللہ، مجاہد ولی انشاءاللہ مکہ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ اپنی معیشت کی فکر چھوڑ دیں، یہ میرے جملے لکھ لیں، اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بناؤ، حضور کی محنت کو حضور کی اپنی محنت بناؤ، رسول اللہ کے طریقہ کار محنت کو اپناؤ۔ میرا رب دو چیزیں دے گا، دنیا اور آخرت میں، وہاں سے دے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور سنیں عزت بھی وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی بھی دے گا، دنیا آخرت میں عزت بھی عطا فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان